ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے، رازق، مشکل کشا، حاجت روا۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ حضرات، آج کا عظیم الشان تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو انعقاد کیا گیا، یہ پروگرام بچوں کے انعامات کے لیے بہت ہی اچھے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ موقع کے مناسبت سے بات کی جاتی، لیکن مجھے ادھر آنے کے بعد پتہ چلا کہ پروگرام انعامات کے لیے منعقد کیا گیا، اور اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم جن دوست احباب نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، بالخصوص قاری حمزہ محمود صاحب اور انہاں دے احباب جماعت، رفقاء، دوست احباب، اللہ کریم سب کی محنت، کوشش، کاوش اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے۔ بہت بڑی کامیابی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ جو دینی پروگرام کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے، جتنے بھی انعامات ہیں، سب تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل نعمت انسان کے پاس اولاد ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور اس کے بعد اس کو بے شمار نعمتوں سے ہمکنار کیا۔ اس کی تمام نعمتوں سے افضل اور اعلیٰ اور قیمتی نعمت اولاد ہوتی ہے۔
اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کریم آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے، جو کچھ بھی ان کے درمیان ان کے اندر ہے اس کا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ چاہے انسان کو بیٹے عطا کر دے، اور اگر وہ چاہے بیٹیاں عطا کر دے، اور اگر چاہے تو دونوں ملا کے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ عطا کرے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کے اختیار کی بات نہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ کریم نہ دینے پہ آئے تو اپنے انبیاء کو بھی اولاد سے محروم کر دے۔ حضرات آئیے ذرا، اللہ کریم نے جو انسان کو بہترین نعمت اولاد عطا کی ہے، اور ہم اس کا حق ادا کریں۔ حق ادا کیسے ہوتا ہے؟ ہم ان کی اچھی تربیت کریں، اچھا کھانا کھلائیں، اچھا لباس پہنائیں، اچھی تربیت کریں۔ یہ کرنے سے ہمارا حق ادا ہوگا اور اللہ کی شکر گزاری ہوگی۔ اگر ہم نے اللہ کی اس عظیم نعمت کی تربیت نہ کی، اسے ضائع کر دیا، تو پھر اللہ کے ہم نہ شکرے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں گناہگار اور مجرم بھی ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو نا، جتنا اس کا زیادہ مقام ہو، جتنا زیادہ ثواب ہو، اسے نہ پورا کرنے سے اتنا بڑا ہی گناہ ہوتا ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ مظہر الاسلام صاحب بھی خطاب فرمان گے، الیاس مدنی صاحب بھی، میں تو تھوڑا جا انشاءاللہ حاضری واسطے تھوڑے سامنے تو سا جیسے نیک لوگاں دی زیارت واسطے حاصل ہوئے ہیں۔ اصل اندر بات یہ ہے، تقریر سنن واسطے نہیں بہنا، سنن واسطے نہیں، اینو یاد کرن واسطے بیٹھیے۔ یہ مثال ان سمجھیے، ایک آدمی سفر کرتا ہے، ڈرائیور دے نال بہ گیا، سفر طے کر دیا، منزل پوری ہو گئی، اتر گیا۔ ڈرائیور دے نال بیٹھنے دے نال انہوں ڈرائیوری دا طریقہ نہیں آیا، کیوں؟ انہیں صرف او دا مقصد ہے کہ میں سفر طے کر لاں۔ اگر وہ ڈرائیور دے ساتھ بیٹھے گا کہ مجھے کچھ معلوم ہو جائے، مجھے ڈرائیوری سکھا دو، پھر کچھ سفر کرنے کے بعد اسے پتا چلے گا کہ یہ ریس ہے، یہ بریک ہے، یہ گیئر ہے، یہاں سے یہاں وہاں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے بیٹھنا ہے سننے کے لیے نہیں، یاد کرنے کے لیے۔ سننے کے لیے نہیں بیٹھنا، ہم نے اسے یاد کرنے کے لیے، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھنا ہے۔ آئیے ذرا، اللہ کریم نے جو سب سے عظیم نعمت عطا کی ہے اس کی تربیت کیجیے، اور پھر اس اولاد میں سے یعنی بیٹے اور بیٹی میں سے اللہ کریم نے بیٹی کو اہمیت زیادہ دی ہے۔ آج انشاءاللہ میں بیٹی کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ رحمتیں بیٹے کے گھر میں بھی ہوتی ہیں، لیکن جتنی رحمتیں بیٹی کے گھر میں ہوتی ہیں وہ بیٹے کو نہیں ملتی۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی گھر بھی نہیں ہوتا کہ جہاں رحمت نہ ہو۔ وہ تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے جہاں رحمت نہ ہو۔ رحمت ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن جو رحمت کا مقام اللہ نے بیٹی کو عطا کیا ہے وہ بیٹے کے حق میں نہیں ہے۔
اس لیے اللہ کے پیغمبر نے بیٹی کا مقام بیان کیا ہے۔ حضرات، ہم نے بیٹیوں کو نکارا اور اپنے اوپر بوجھ سمجھا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے معاشرے میں بہت ساری زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی زیادتی یہ ہے، ہمیں پتہ چلے کہ حمل میں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ویسے ہی ختم ہو جائے، پیدا ہی نہ ہو۔ پہلی زیادتی یہ ہوتی ہے۔ اور پہلی زیادتی یہ ہوتی ہے کہ اس کی پیدائش کے لیے ہم راضی نہیں ہوتے اور ہمارے دل مرجھا جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ پہلی زیادتی یہ ہوتی ہے، ایسے سمجھیں کہ کسی نوجوان کی شادی ہوئی مارچ کے مہینے میں، دوست احباب کہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ سال مارچ کو اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے اللہ تمہیں بیٹی عطا کرے گا؟ کبھی کسی نے کہا؟ نہیں کہے گا۔ وہ کہے گا انشاءاللہ آئندہ سال اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ بیٹی کی پرواہ کبھی نہیں کسی نے کہا کہ آئندہ سال انشاءاللہ اللہ آپ کو بیٹی عطا کرے گا۔ نہیں، وہ کہے گا آئندہ سال انشاءاللہ آپ کو اللہ بیٹا ہی عطا کرے گا۔ یہ بیٹی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری زیادتی اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے، اس کی پیدائش کے وقت مبارکباد کوئی نہیں۔ بیٹا پیدا ہونا، ہم جناب مٹھائیاں، رس گلے، ایرا وغیرہ تمام اشیاء جناب بہت خوشی سے ہم تقسیم کرتے ہیں، لیکن بیٹی کے معاملے میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اس حال میں کہ وہ رسوا کن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بیٹی کو بہت ساری رحمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم نے اسے نکارا اور بوجھ اپنے لیے سمجھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری زیادتی یہ کی جاتی ہے کہ جناب کہ اس کی خوشی نہیں ہوتی۔ جی، حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ بیٹی اپنے والدین کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، گناہ ہوں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف چلایا جائے گا، اور اس کی بیٹی اس کے رستے میں آ کر کھڑی ہوئی، رستہ روک لیا، اپنے اللہ سے عرض کرنے لگی اللہ میں آپ کے حکم سے اس کے گھر میں پیدا ہوئی، اللہ میں آپ کے حکم سے اس کے گھر میں پیدا ہوئی اور اس نے میری پیدائش پر خوشی منائی، اللہ اس نے میری تربیت کی، مجھے اچھا کھانا کھلایا، مجھے اچھا لباس پہنایا، اللہ پھر اس نے شادی کی، اگلے گھر میں رخصت کر دیا، اس لیے میں اپنے بابا کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے کر جاؤں گی۔ کیا بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹا بھی ایسے کرے گا؟ بیٹی کہے گی اللہ تیرے حکم سے آئی، لیکن تیرے حکم کو میرے بابا نے قبول کیا، اس نے خوش دلی سے قبول کیا، اس لیے آج میں اپنے بابا کی سفارش کروں گی، اس کو آپ کی جنت کا مستحق کروں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے، آپ نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹی ہیں، کتنی؟ 3 بیٹی ہوں، اور وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھا لباس پہناتا ہے، اور پھر ان کے اچھی جگہ پہ نکاح کر کے اگلے گھر میں رخصت کر دیتا ہے،
فرمایا وہ کل قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں، او میں محمد کے ساتھ جنت میں برابر ہوگا جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور اچھا کھانا کھلایا، اچھا لباس پہنایا اور ان کی اچھی تربیت کی رہی۔ میں محمد گارنٹی دیتا ہوں وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ ہم نے بوجھ سمجھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس آدمی کو دنا نہیں کہا جاتا، اس آدمی کو دنا نہیں کہا جاتا جس کو سونا بھی مل جائے، ہیرے جواہرات بھی مل جائے، وہ اس کی قدر نہ کرے، اس آدمی کو دنا نہیں کہا جاتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اور آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کی 3 نہ ہوں، کہا 2 بھی ہو، فرمایا جے 2 بھی نہ ہو 1 ہو۔ حضرات میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے اگر اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں عطا کی، وہ کسی غریب کی بیٹی کی پرورش بھی کرتا ہے، اللہ اس کو بھی یہ مقام عطا کر دے گا، اللہ اس کو بھی یہ مقام عطا فرما دے گا کہ جو مقام بیٹی کی پرورش میں اللہ کریم نے رکھا ہوا ہے۔ آئیے ذرا امام احمد بن حنبل کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے ان کو 4 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ 4 بیٹیاں جب پیدا ہوئیں وہ خوشی سے گھر سے دوڑے اور بازار میں گئے، جا کر کہنے لگے لوگوں مجھے خوشخبری دو، مجھے مبارک دو، میرے گھر میں 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں، جتنی بیٹی اللہ کے نبی کی تھی اللہ نے اتنی بیٹیاں مجھے بھی عطا کی ہیں، مجھے مبارک دو، میں مبارکباد کا مستحق ہوں، مجھے مبارک دو، مجھے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ نے رحمت سے نوازا ہے، اللہ کریم نے اپنی رحمت میرے گھر میں نازل کی ہے، اللہ نے جنت کا خزینہ رحمت کی بہار میرے گھر میں نازل کی ہے، مجھے مبارکباد دو۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ۔ حضرات آئیے ذرا ان بیٹیوں کے ساتھ تیسری جو زیادتی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ تیسری جو زیادتی کی جاتی ہے، جب ان کی شادی ہم کرنے لگتے ہیں ان کی اجازت نہیں لیتے، ان کی رضامندی نہیں دیکھتے۔ میں نے کئی ایسے گھروں کو دیکھا ہے جو اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہو کر نکاح تو کروا لیا لیکن بعد میں گھر دونوں تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرات میں نے ابتدا میں کہا ہے تقریر سننے کے لیے نہیں بیٹھنا، یاد کرنے کے لیے، اپنا بولا ہوا سبق یاد کیجیے۔ اس گجرانوالہ سے آنے والے مہمان کا پیغام نوٹ کیجیے، انشاءاللہ اللہ کریم دنیا آخرت کی کامیابی مقدر اور نصیب میں فرما دے گے۔ ان کے ساتھ تیسری زیادتی کیا ہوتی ہے؟ ان کی رضامندی نہیں لی جاتی نکاح کے وقت۔ حضرات جیسے لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا، ایسے نکاح میرے پیغمبر نے کہا ہے اس کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا۔ آئیے حدیث مبارکہ میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، جناب سیدنا عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ ان کے بھائی ابو قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا بھائی تو فوت ہو گیا ہے، اور ان کی بیٹی جوان ہوئی اور کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائی کی بیٹی کی شادی کر دوں کہیں سے۔ انہوں نے جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتخاب کیا اور ان سے نکاح کروا دیا۔ بعض ذرا توجہ سے سننا، جناب ابو قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عثمان بن معزون کی بیٹی کا نکاح جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دیا۔ ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، ابھی نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی۔ جب جناب مغیرہ کو پتہ چلا کہ عثمان بن معزون کی بیٹی کا نکاح جناب عبداللہ بن عمر سے ہوا ہے، وہ ان کی ماں کے پاس چلے گئے۔
جا کر کہنے لگے میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر عبداللہ بن عمر رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر عزت کا لقب پاتے ہیں وہ ہم بھی پا لیتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، میں مالدار ہوں، میرے پاس دولت بھی ہے، مال بھی ہے، اسلام بھی ہے، اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر میں بھی عزت و شان و شوکت رکھتا ہوں، لیکن عبداللہ بن عمر جو ہے نا ان کے پاس مال نہیں ہے۔ ماں نے کہا چلو میں سوچتی ہوں، اپنی بیٹی سے کہنے لگی بیٹی آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹی کہنے لگی ماں آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ماں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مغیرہ سے نکاح کر لیں۔ بیٹی نے کہا ماں ٹھیک ہے۔ ادھر نکاح جناب عبداللہ بن عمر سے ہوا، ادھر ماں نے کہا بیٹی آپ مغیرہ سے نکاح کر لیں۔ معاملہ گڑبڑ ہوا، جھگڑا ہونے لگا، بات چلتی چلتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچی کو بلاؤ۔ بچی کو بلایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا بیٹا تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تمہاری کیا رضامندی ہے؟ آپ کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ بیٹی کہنے لگی اللہ کے نبی میں مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے جناب عبداللہ بن عمر سے کہا آپ فارغ ہیں، آپ فارغ ہیں، اس لیے جو بچی کی رضامندی کے ساتھ نکاح ہوگا، اگر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جناب مغیرہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ ہی نکاح ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے بچی کی رضامندی کو مقدم رکھا۔ یہ ہم اس کے ساتھ تیسری زیادتی کرتے ہیں۔ آئیے ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں حضرات، آئیے اللہ نے یہ رحمت عطا کی ہے، اس رحمت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی اچھی تربیت نہ کریں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گھرانوں میں یہ ہوتا ہے بچی کی اچھی تربیت نہیں کی جاتی، ان کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، اچھا لباس بھی دیا جاتا ہے، تمام ضروریات اس کی پوری کی جاتی ہیں، لیکن ان کی اچھی تربیت نہیں کی جاتی۔ ایسے کام نہیں چلے گا، کام چلے گا کہ اس کی اچھی تربیت ہو۔ ہم لڑکے کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں، اس کی ڈگریوں کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے، اس کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن لڑکی کے معاملے میں ہم کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ پھر لڑکے کی مرضی کہ وہ آپ کو شادی کے بعد یا والدین کو بڑھاپے میں کھانا دے یا نہ دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ہم جوانی میں اس کا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بیٹی کے لیے ہم کچھ نہیں کرنے کو تیار۔ آئیے ذرا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں حضرات، یہ ہمارا پیار اور محبت نہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ننگے سر بازار میں جانے کی اجازت دیں یا ان کو پردے کی تلقین نہ کیجئے۔ حضرات آئیے ذرا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں اور ایک صحابیہ ہے۔ ایک بچی مدینے کے بازار میں سودا خریدنے کے لیے چلی گئی، اور جب وہ گئی یہودی کی دکان پر چلی گئی، یہودی سے سامان کا مطالبہ کیا کہ میں کچھ اشیاء خریدنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا خریدو، دکان اس لیے۔ اور یہودی کہنے لگا آپ ایسا کریں اپنا چہرہ ننگا کر لیں۔ کہنے لگی یہ کون سی بات، میں ایسے نہیں کروں گی، اپنا چہرہ آپ کو نہیں دکھا سکتی۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے اشیاء خریدیں آپ۔ اور اس بے ایمان نے کیا کیا، اس کی چادر کو، اس کے برقعے کو
اوپر کسی چیز کے ساتھ اٹکا دیا۔ جب وہ لڑکی سودا خریدنے کے بعد جانے لگی تو اس کا چہرہ ننگا ہو گیا۔ اور حضرات آئیے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، جب اس لڑکی کا چہرہ ننگا ہوا وہ کہنے لگی ہائے میرا ایمان اور میرا اسلام، ہائے میرا ایمان اور میرا اسلام کہاں گیا؟ قریب گلی سے ایک صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے سنا اور آ کر دیکھا، سیدھے اللہ کے پیغمبر کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی فلاں دکان والے یہودی نے یہ کیا ہے، وہ بچی چیخ رہی سی، چلا رہی تھی ہائے میرا ایمان اور میرا اسلام۔ حضرات آئیے اپنے گریباں میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کا کیا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا تربیت ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام گیا، اللہ کے پیغمبر کو اتنا غصہ آیا، آپ غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے مجھے وہ ظالم نہیں چاہیے بلکہ مجھے اس ظالم کا سر چاہیے، اسی وقت اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دو، میں محمد نے حکم دیا ہے، ابھی اس کا جو سر مجھے چاہیے وہ نہیں چاہیے۔ اسی لیے اس آدمی کو دنا نہیں کہتے جس کے پاس سونے زیورات ہوں اس کو سنبھال کر نہ رکھ سکے، وہ دنا نہیں ہوتا، عقل مند نہیں ہوتا، سمجھدار نہیں ہوتا، سیانہ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھئے پھر وہ کون ہوگا؟ حضرات آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ ہماری محبت نہیں کہ ہم ان کو سر سے چادر اتار کر بازار جانے کی اجازت دے دیں، ہم ان سے پوچھیں ہی نہ۔ آئیے ذرا ان بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے جو حکم دیا ہے ان کے ساتھ وہی تربیت کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرات عورت بہن ہو تب بھی، بیٹی ہو تب بھی، بیوی ہو تب بھی، ماں ہو تب بھی، یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ بیٹی اور بہن کا ایک ہی مقام ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے رحمت ہوتے ہیں، بیٹی اور بہن انسان کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور جب بیوی بن جاتی ہے وہ رحمت کے ساتھ برکت کا سبب بنتی ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے وہ رحمت کے ساتھ اس کے قدموں تلے جنت آ جاتی ہے۔ عورت بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، وہ انسان کے لیے رحمت ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے ہر طریقے سے اور ہر انداز سے اس کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ حضرات جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کی اہمیت کو اسلام نے بیان کیا تھا، اور اس کے بعد جو لوگ ان بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ پھر کیا کرنے لگے؟ اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اللہ ہمیں ایک بیٹی ہی عطا کر دے، ہم پیغمبر کی سنت پر عمل کر لیں، اللہ ہم آپ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ایک بیٹی عطا کر دے، اللہ زمانہ جہلیت میں ہم نے گناہ کر لیے، ہم نے زندہ درگور کی ہیں، اللہ آج ہمیں اسلام نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ کے رسول نے پیغام دیا ہے، اللہ ایک بیٹی عطا کر دے، ہمارے گھر کو بھی اپنی رحمت کا خزینہ بنا دے۔ ہم نے بیٹیوں کو نکارہ سمجھا ہوا ہے، ہم نے فضول سمجھا ہوا ہے، اپنے اوپر بوجھ سمجھا ہوا ہے۔ آئیے ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرات آئیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، وہ انسان کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے۔ حضرات ایک بات اور ذہن میں کیجئے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان کی جب شادی ہو جاتی ہے، بیوی اس کے گھر میں آ جاتی ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا رزق کھل جاتا ہے، اس کے گھر میں رحمتیں اور بہاریں بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے
ہمارے بھی شادی ہوتی ہیں، ہمارے شادی ہونے کے بعد گھر کے حالات بگڑ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے فساد زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا پیغمبر کی حدیث غلط ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے یہ جو ہمارے دل کا لالچ اور طمع ہے، جہیز جیسی لعنت ہے، اس نے رحمت کے تمام دروازوں کو بند کر دیا. ہماری جہیز کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، دل کی لالچ ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے، باتوں باتوں میں تانا دینا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں نے اللہ کی رحمت کے دروازوں کو بند کیا ہے، اور اس کا سبب یہ بنتا ہے رحمت کی بجائے زحمت بنتی ہے، اور جنت کی بجائے جہنم بنتی ہے. ہم عزت کی بجائے ذلت ہمارا مقدر ہو چکی ہے. حضرات آئیے ذرا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. حضرات عورت کو نکارا اور اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیے. ہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا کبھی کسی نے اپنی بیٹی کی طرف اس نظر سے دیکھا ہو کہ یہ اللہ کی رحمت ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ اندازہ کیجئے. ہم اگر اپنی بیٹی بہن کی طرف اللہ کی رحمت سمجھ کر دیکھیں گے، انشاءاللہ ضرور رحمت ہوگی. اگر ہم اسے زحمت سمجھ کر دیکھیں گے تو پھر زحمت ہوگی. ان عبد ظنی، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. میرا بندہ جو میرے متعلق گمان رکھتا ہے وہی سلوک میں اس سے کرتا ہوں. حضرات ہم نے اپنی بیٹیوں کو نکارا اور بوجھ سمجھا ہے، وہی ہمیں ملتا ہے، ہمارا وہی نتیجہ ہے. اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھ کر دیکھیں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے ضرور رحمت کا باعث اور جنت کی وارث بنیں گی. آئیے ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایک دن میں اساتذہ کی مجلس میں بیٹھا تھا اور کسی نے کہا، لوگ کہتے ہیں جناب نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں اور ان کا بیٹا نافرمان نکلا، ان کا بیٹا بہت زیادہ نافرمان نکلا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک استاد نے بہت اچھا جملہ بولا، کہنے لگے اصل بات یہ ہے ان کی ماں نہیں اچھی تھی، جناب لوگوں کی بیوی نہیں اچھی تھی. اور جب ہم اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کرتے وہ کئی نسلوں تک بربادی اور رسوائی کا مقدر بن جاتی ہے. اگر آج ہم اپنی ایک بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، اللہ کی قسم قیامت تک آن والی نسل کی تربیت ہوگی ہمارے لیے جنت کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی. اس کو بوجھ مت سمجھیے، ان کو نکارا مت سمجھیے، ان کی تربیت کیجیے، اچھی تربیت کیجیے، اچھا کھانا کھلائیے، اچھا پہنائیے اور ان کی طرف اللہ کی رحمت سمجھ کر دیکھیے. آئیے ذرا ہم نے کیا کیا ہے، 2-4 حدیثیں پیغمبر کی یاد کی ہیں تکرار کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے. ہاں جی ہم اہل حدیث ہیں، رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہاں وہ حدیثیں ٹھیک ہیں، ان میں کوئی شک نہیں. اور یار یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، بی بی رحمت ہے. یہ حدیث نہیں، یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ بیٹی رحمت ہے. ہم ان کی طرف رحمت سے کیوں نہیں دیکھتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو. حضرات اگر والدین کافر بھی ہوں، اگر والدین کافر بھی ہوں، اگر وہ بھی اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں، اس بد دعا کا بھی اثر ہوتا ہے. ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم غصے میں آ کر اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں اور پھر بد دعا لگ جاتی ہے.
زندگی کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی موڑ پہ اس بد دعا کا اثر آتا ہے، پھر فتنے بنتے ہیں، پھر پریشانی ہوتی ہے، اور پھر اس بچی کو یا بچے کو ان بد دعاؤں کے ساتھ ہم روانہ کرتے ہیں، اور جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے پھر والدین کو بھی پہنچتی ہے۔ بد دعا ہم دیتے ہیں، اور جب کسی موقع پہ بد دعا کا وقت آ جاتا ہے اور ہمارے لیے بھی باعث مصیبت ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی باعث مصیبت ہوتا ہے۔ حضرات اشارتاً بات کروں گا، اللہ کا ولی جناب جریج رحمت اللہ علیہ، کیا نتیجہ نکلا؟ ماں نے بد دعا دی، کیا نتیجہ نکلا؟ غور کیجئے، عبد الرحمن بن شزان کا کیا نتیجہ نکلا؟ ماں نے بد دعا دی، باپ نے بد دعا دی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی بھی غصے میں آ کر بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیجیے۔ آئیے، اچانک ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ جناب امام کعبہ السدیس عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی، وہ اپنے بیان میں خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں وہ لڑکا ہوں، میں وہ انسان ہوں جو اپنی ماں کو بہت تنگ کیا کرتا تھا، اپنی ماں کو بہت پریشان کیا کرتا تھا۔ کہنے لگے، ایک دن ایسا ہوا ہمارے گھر میں مہمان آئے۔ الشیخ عبد الرحمن السدیس خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر میں مہمان آئے اور میری ماں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کیا، کھانا جب پک گیا اور مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی، میں نے مٹی کی ایک بک کھانے میں ڈال دی، ہنڈیا میں ڈال دی۔ میری ماں کو غصہ آیا، کہنے لگی، عبد الرحمن، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تجھے اپنے گھر کا امام بنا دے، میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں اللہ تجھے اپنے گھر بیت اللہ کا امام بنا دے۔ کہنے لگے، میں اس قابل نہیں تھا، میں اتنا شرارتی تھا، لیکن اس قابلیت کی وجہ میری ماں کی دعا ہے۔ اس نے غصے کی حالت میں بھی کہا، اللہ میرے اس بیٹے کو اپنے گھر کا امام بنا دے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق کا مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا سید حبیب الرحمن صفدر صاحب کہنے لگے، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے آج میں بیت اللہ کا امام ہوں، آج میں پوری دنیا کا امام ہوں۔ اللہ نے ماں کی دعا کی وجہ سے یہ اعزاز مجھے عطا کیا ہے، اعزاز سے نواز دیا ہے۔ حضرات اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، ان کو بد دعا نہ دیجئے، ان کی تربیت کیجئے۔ آئیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نیک اعمال یعنی باقی اعمال جو رہنے والے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس کی اولاد یعنی اس نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی۔ اچھی تربیت بھی اعمال صالحہ میں سے ہے، اعمال بقا میں سے ہے۔ او ولد صالح انقطع عملہ الا ثلاثون، انسان کے جانے کے بعد 3 عمل ان میں سے ہے کہ اس کی نیک اولاد۔ او ولد صالح۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے اور اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھا لباس پہناتا ہے، پھر اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اسے رخصت کر دیتا ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اللہ نے 3 انعام رکھے ہیں۔ 3 انعام۔ پہلا انعام یہ ہے اللہ کریم اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے، اور دوسرا انعام اس کو جنت کا وارث بنا دیں گے، اور تیسرا انعام آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اللہ کی جنت میں ہوگا۔
3 انعام اللہ کریم اس کو عطا کرتے ہیں جو اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے اور اس کا نکاح کرنے کے بعد اس کو رخصت کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرات یہ بیٹیاں اپنے والدین کے لیے الحمدللہ احمد الاسلام صاحب تشریف لے آ چکے ہیں، اور میں انشاءاللہ آخری بات کر کے اجازت چاہنا، اور تواڈے علاقے دی ماشاءاللہ مشہور ترین شخصیات ہے، اللہ کو دعا ہے اللہ کریم ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اللہ اس نوجوان کی جوانی میں برکت فرمائے۔ حضرات اس میں کوئی شک نہیں، نماز بہت بڑی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، حج و زکوٰۃ بڑی بڑی عبادت ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر دیں۔ بیٹیاں تو والدین سے پیار کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں۔ آئیے ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی معصوم بچی تھی، بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا این ابو کا، آپ کا باپ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کہا مجھے نہیں معلوم میرا باپ کہاں ہے، کہنے لگے مجھے نہیں معلوم۔ ابو جہل نے غصے میں ایک چپیٹ ماری، تھپڑ مارا منہ پہ، اور تھپڑ منہ پر نشان چھپ کے سیدہ فاطمہ کے۔ وہ روتی ہوئی گھر میں چلی گئیں، دیکھا باپ نہیں ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام آئے کہنے لگی ابو جہل نے یہ میرے ساتھ سلوک کیا۔ آپ علیہ السلام کہنے لگے بیٹا جاؤ ابو سفیان کے پاس چلے جاؤ، اس کو بتاؤ جو واقعہ پیش آیا۔ سیدہ فاطمہ معصوم بچی ابو سفیان کے پاس چلی گئی، جا کر بتایا کہ ابو جہل نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ کہنے لگے کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی انہوں نے میرے بابا کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس نے تھپڑ مار دیا۔ ابو سفیان نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا، لیکن اسے معلوم ہے کہ اسلام نے عورت کا بیٹی کا کیا مقام رکھا ہے۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، ابو جہل کی طرف چل پڑے۔ دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ کر خوش ہوا، لو میری کمپنی کا میری برادری کا سردار آ چکا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور ابو سفیان نے سب سے پہلے جا کر کیا کیا، اس کے منہ پر تھپڑ مارا ابو جہل کے۔ کہنے لگا یہ کیا کیا؟ کہنے لگا تم اس بچی کو تھپڑ مارا؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا اس کی وجہ؟ بغیر وجہ کہ تم نے اس معصوم بچی پہ ظلم کیا ہے۔ اور کہنے لگے سیدہ فاطمہ کو آپ بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارے اپنا بدلہ لے لیں۔ یہ ہے بیٹی کا مقام۔ بیٹی تو اپنے والدین سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے معاشرے میں اپنی بہنوں کی بیٹیوں کو اپنے لیے بوجھ اور نکارہ سمجھا ہوا ہے۔ اور وہ بھی ایک بہن ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ کون؟ جناب سیدہ حلیمہ کی بیٹی شیمہ جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کی بہن دودھ کی بہن شیمہ ہوں۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا؟ میرے آقا نے اپنی چادر اس بہن کے نیچے بچھائی۔ کون سی چادر؟ یا ایھا المزمل والی چادر، یا ایھا المدثر والی چادر میرے پیغمبر نے اپنی دودھ کی بہن کے نیچے بچھائی۔ کہا بہن اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اور میرا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے اس کے نیچے اپنی چادر بچھا دی، مزمل والی چادر بچھائی۔ کہا بہن میں آپ کا احترام کرتے اس کے اوپر بیٹھ جائیے۔ حضرات کون؟ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حاتم تائی کی بیٹی جو میرے مصطفیٰ کی قید میں آئی، دیکھا اس کے سر پر کپڑا نہیں ہے، اس کے سر پر کپڑا نہیں۔ یہودی کی بیٹی میرے پیغمبر نے
اپنی چادر اس کو دی۔ مسلمان کی بیٹی نہیں تھی جس کے سر پر کپڑا نہیں، دوپٹہ نہیں تھا، وہ یہودی کی بیٹی تھی۔ میرا پیغمبر نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ بھی ننگے سر ان میں بیٹھ جائے۔ یہ تو اپنے باپ کے ساتھ پیار کرنے والی، محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں اور ان کو یاد کر کے روتی رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ یہ بیٹیاں انسان سے پیار کرتی ہیں، اپنے بابا کے لیے رحمت بنتی ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور ہم اپنے بیٹوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن پتہ نہیں بعد میں انہوں نے ہمیں اچھی طرح کھانا بھی کھلانا ہے یا کہ نہیں، ہماری نماز جنازہ میں بھی شامل ہونا ہے یا کہ نہیں ہونا۔ لیکن لڑکی ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ حضرات، اس آدمی کو عقل مند دنا نہیں کہا جاتا جس کو اللہ نے رحمت عطا کی ہو، جس کو اللہ نے سونے جواہرات بھی عطا کی ہو، جس کو پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان سے جنت کی گارنٹی بھی دی ہو، اور پھر اس کا احترام نہ کرے، اس کو رحمت کی طرف نہ دیکھے، اس کے لیے تو پھر میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آئیے ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضرات، ایک اور بات، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹیوں کو خوش کرنے کے لیے بیٹیوں کی اولاد سے بھی محبت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ بیٹیوں کو خوش کرنے کے لیے بیٹیوں کی اولاد سے محبت کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے سیدنا حسن و حسین سے کتنی محبت کی تھی، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ سیدہ فاطمہ گھر میں آتی، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے، استقبال کے لیے، پیار کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس کے ماتھے کو چومتے اور اپنے سینے سے لگاتے، کہتے میری بیٹی فاطمہ آئی ہے، میری بیٹی۔ میرے مصطفیٰ کے قدم زمین پر نہیں لگتے، پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ اور میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے حضرات اس کی اولاد سے بھی محبت کی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے کہ اپنی بیٹیوں کی اولاد سے پیار کرنا، اپنی بیٹیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے، جو سنے اللہ صحیح معنی کے اندر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائیوں نے مجھے وقت دیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ انسان ہم بھی سوچیں، زندگی آخر ہماری بھی پوری ہوگی۔ جیسے یہ وقت گزر گیا، پورا ہو گیا، پونا گھنٹہ پورا ہو چکا، اور ایک وقت ہوگا کہ ہمارا زندگی کا وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ اس واسطے ہم اس سے پہلے کچھ تیار کر لیجئے، سوچئے۔ اللہ عملی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔